السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، کیا آپ کو اس بات کا علم ہے انڈونیشیا میں جو اسلام پھیلا ہے اور پھیل رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے ہم اس پورے واقعے کو حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم کے زبانی سنتے ہیں۔ یہ پورا انڈونیشیا جو مسلمان ہوا، یہاں تو کسی نے دعوت نہیں دی، کوئی جماعت مانی گئی، کوئی فوج مانی گئی، کوئی لشکر مانی گیا، کچھ نہیں ہوا۔ سامان تجارت لے کر صحابہ اور تابعین کا ایک قافلہ جو چائنا بھی جاتا تھا، انڈونیشیا ملیشیا بھی جاتا تھا، یہ جزیرے تھے سمندر میں، سمندر کے سفر کرتے تھے، وہاں جاتے تھے۔ ایک بار جو وہاں گئے تو ان کا بڑا ڈسپلن طریقہ تھا کہ اس جزیرے کا جو بادشاہ تھا اس کے پہلے اس کے پاس جاتے تھے، چھپ چھپا کر نہیں، پہلے اس کے پاس جاتے تھے اور اس کے یہاں بتاتے تھے کہ ہم لوگ یہ مال لے کر آئے ہیں، یہ سامان لے کر آئے ہیں اور ہمیشہ کی طرح آئے ہیں، آپ کو اطلاع کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی اجازت سے یہاں کی منڈی میں اس کو ہم سیل کریں گے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ دیکھیں بھائی، آپ لوگ پہلے بھی آ چکے ہیں اور ہم آپ کو جانتے ہیں، اس لیے میرا ایک مشورہ ہے، ہمارے یہاں اس سال تھوڑا زبردست قحط پڑ گیا ہے، اس لیے آپ کو قیمت نہیں مل پائے گی، آپ کو بہت لاس ہوگا، اس لیے آپ ہمارے جزیرے کو چھوڑ دیجئے اور آپ اتنے میل دور جو فلاں جزیرے ہیں وہاں ایسی پریشانی نہیں ہے، آپ وہاں جا کر اپنا مال بیچیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، پھر ہم لوگ ذرا مشورہ کر کے پھر آپ کو اطلاع کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ تاجر لوگ بیٹھے آپس میں کہ بھئی اب کیا وہاں چلیں جیسا وہ کہہ رہے ہیں۔ تو ان تاجروں نے کہا کہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ جتنا پروفٹ یہاں مل جائے گا وہاں نہیں مل سکے گا۔ تو وہ حیران رہے گا، کیا کہہ رہے ہو بھائی، لوگ یہاں آپ کو جو ایکچوئل پرائس ہے وہ پے نہیں کر پائیں گے اور آپ کہہ رہے ہو کہ پروفٹ ملے گا۔ تو ایک تاجر نے کہا کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں اپنا پورا مال جو 300 اونٹوں پر مال تھا، یعنی 300 کنٹینر، وہ پورا مال میں بادشاہ سلامت کے پاس جا کر آپ کی اجازت کی یہ کہوں گا کہ بھائی جب یہاں شارٹیج ہے تو ہم اللہ سے اس کی قیمت لیں گے، آپ اس کو تمام ان لوگوں تک بٹوا دیجئے جن کے پاس غلہ اس سال پورا نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کہا، جب ایک نے کہا تو دوسرے نے کہا کہ میں بھی یہی کرتا ہوں، تیسرے نے کہا میں بھی یہ کرتا ہوں، یہاں تک کہ وہ لوگ پھر بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ سے جا کر یہ کہا کہ ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے اور ہمارا خیال الٹا ہے، ہمیں وہ پروفٹ جو یہاں ملے گا وہ کہیں نہیں ملے گا۔ تو اس نے پھر حیرت سے کہا کہ بھائی آپ کیا بات کر رہے ہو، اس ملک کے حالات، اکنامک کنڈیشن میں جانتا ہوں نا، میں یہاں کا رولر ہوں، آپ کو یہاں بہت لاس ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اصل میں بات یہ ہے کہ جو قیمت اللہ دے پائے گا وہ کوئی نہیں دے پائے گا، ہم یہ سارا مال آپ کی نگرانی میں ہم چاہتے ہیں اس ملک کے ان تمام لوگوں تک پہنچوا دیجئے جن کے پاس مہنگائی کی وجہ سے غلہ کم ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ بادشاہ نے کہا اچھا تھوڑی دیر ٹھہریے، تھوڑی دیر ٹھہریے، ابھی میں آتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہریے، آپ لوگ یہی بیٹھے، کہیں جائیے گا نہیں، بھی آتے ہیں۔ بادشاہ سلامت صاحب اندر گئے، نہا دھو کر غسل کر کے کپڑے بدل کر آئے۔ اب یہ لوگ حیران، یہ کیا ہوا، شاہی لباس اتار دیا اور عام لباس پہن لیا۔ اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے، سب سے پہلے یہ غلے کی تقسیم تو میں بعد میں کرواؤں گا، پہلے آپ ہم کو کلمہ پڑھوا دیجیے۔ بادشاہ نے کلمہ پڑھا، صحابہ و تابعین نے نعرے تکبیر بلند کیا، اور تکبیر جو بلند ہوئی تو جزیرے میں باہر آبادی میں آواز گئی شور کی، تو مرد اور عورتیں نکل آئے، بوڑھے اور جوان نکل آئے، کیا ہوا، کیا خیریت تو ہے، محل پہ کوئی حملہ تو نہیں ہو گیا؟ تو بادشاہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ تم لوگ اپنے دین کے خود ذمہ دار ہو، میں نے فیصلہ کر لیا، ایسے شریف انسان میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھے۔ تو پورے جزیرے کے لوگوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، بوڑھوں نے اور جوانوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اور اسی وقت سے وہ انڈونیشیا پورا کا پورا آج بھی مسلمان۔
جو موقع ملا مسلمانوں کو تو مسلمانوں نے کیا کیا جس کی میں جھلکیاں دکھا رہا ہوں. اگر ہم مسلمان ہیں تو وہ کچھ اور لوگ تھے، اور وہ اگر مسلمان تھے تو ہمیں شرمندگی کے ساتھ ماننا پڑے گا کہ ہم مسلمان ابھی تک نہیں ہیں. ان کے جذبات، ان کی تمنائیں، ان کا معاف کرنے کا انداز، ان کا ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنے کا انداز، ان کی عورتوں کی بہادری، ان کی لڑکیوں کی پاک دامی، کیا لوگ تھے.